بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے ایک ایسی اونٹنی کا مطالبہ کیا جو ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے برآمد ہو، دراز قد ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ ان کی فرمائش کے مطابق اس میں تمام اوصاف موجود ہوں۔ دوستو، یہ چیزیں انسانی طاقت سے باہر تھیں، بلکہ انسان کے لیے ایسا کرنا محال و ناممکن تھا، اور قوم سمود نے یہ خیال کیا کہ صالح علیہ السلام ایسا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشی، اور مطلوبہ چٹان سے وہ اونٹنی برآمد ہو گئی، اور اس میں وہ سارے اوصاف موجود تھے جس کا مطالبہ ان کی قوم نے کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قوم صالح کے جرم اور ان پہ آنے والی عذاب کا تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک اہم میٹنگ بنوائی۔ جب شہر سمود پر رات چھا گئی، بلند و بالا پہاڑوں نے اپنے اندر تراشے ہوئے گھروں کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور کافروں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا اب کوئی شخص بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پہاڑوں میں بنے کسی محل کے اندر قندیلیں روشن کر دی گئیں۔ سارے کفار بیٹھ گئے، شراب کباب کا دور چلا۔ تمام رؤسائے قوم اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھے۔ ایک طویل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں سے ایک کافر نے کہا، جسے قرآن نے سورۃ القمر کے آیت نمبر 24 میں اس طرح تذکرہ کیا کہ کیا ہم ایسے شخص کا انتباہ کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص یہ کہنے لگا، جسے قرآن نے سورہ قمر آیت نمبر 35 میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ کیا ہم سب میں اسی پر وہی نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ دوستو، شراب کے جام چل رہے تھے، اور ان کی گفتگو کا رخ حضرت صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کسی کافر نے یہ کہا کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی خوشنما ٹھنڈی وادی میں چلی جاتی ہے، باقی سارے مویشی اس سے ڈر کر کسی گرم جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ ایک اور کافر کہنے لگا کہ اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی کوئی گرم جگہ ڈھونڈتی ہے اور اس میں آرام کرتی ہے، اور ہمارے مویشی اس سے ڈر کر کسی ٹھنڈے مقام پر چلے جاتے ہیں اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کافروں کی ساری جماعت ہی نشے میں مخمور تھی، اور شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں ہل رہے تھے۔ کسی صاحب مجلس نے کہا کہ یہ مغنیہ تھوڑی دیر کے لیے گانے سے توقف کر، تاکہ ہم اس مسئلے پر کچھ غور و فکر کر سکیں۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ پھر نشے میں مست ایک شخص نے سب کی خاموشی یہ کہہ کر توڑ دی کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ سب نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیں اور مار ڈالیں، پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ یہ سنتے ہی حاضرین مجلس حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ یہ صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی اور اس پر ایمان لانے والے کتنے منحوس اور شوم ہیں۔ واقعی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قاتل کا نام پیش کیا گیا۔ وہ بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس نے ہر جگہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ بڑا شراب خور تھا، کبھی شراب نوشی سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی شراب کے نشے میں مخمور تھا، اور اس کے ساتھ اس کے کارندے بھی موجود تھے، جو اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے بطور معاون تیار کھڑے تھے اور اس جرم کا اعلی کار بننا چاہتے تھے۔ دوستو، غداری اور دھوکہ بازی کی وہ شب آ گئی۔ مبارک اونٹنی اس حال میں سو رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا سکون حاصل کر رہا تھا۔ ادھر سے وہ 9 مجرم جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہوئے، جن کا سرغنہ قدار بن سالف تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے۔ ان کے دل خیانت گری سے لبریز تھے۔ ان کے سرغنہ قدار بن سالف نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی، حتیٰ کہ وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے سامنے کیا ہے، اور وہ 9 آدمی
اس اونٹنی پر حملہ کے لیے تیار تھے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ گھبرا کر اٹھے۔ قاتلوں کے ہاتھ ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان تک پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے قدار بن سالف نے اس پر دھاوا بولا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر باقی مجرم اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لپکے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ جب یہ ماجرا اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا اور وہاں کسی پہاڑی پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ دوستو، جب صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اپنی قوم سے سخت غضبناک حالت میں باہر نکلے اور ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی مت لگانا؟ لوگ کہنے لگے، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، جو عذاب لانا ہے لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ کیا تم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا فرمانبردار ہوں؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا، جسے قرآن نے اپنے الفاظ میں سورہ ہود کے آیت نمبر 65 میں اس طرح ذکر کیا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ دوستو، قوم نے اس پختہ وعدے میں بھی ان کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ وہ ان کو ان کے گھر پر حملہ کر کے ضرور قتل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ دوستو، قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپس میں سب اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح اور ان کے متعلقین کو ماریں گے، پھر ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین کے مارے جانے میں موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دنوں کی جو مہلت ان کو دی تھی، اس کا پہلا دن ان پر اس حال میں گزرا کہ ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مقررہ مدت میں ہمارا 1 دن گزر گیا۔ پھر دوسرا دن بھی ان کا اس حالت میں گزرا کہ چہرے سرخ تھے، اور ان کی زندگی کا تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ لیکن دوستو، ان کا غرور و تکبر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ کیا وقت مقرر نہیں گیا؟ عذاب نام کی تو کوئی چیز نہیں آئی۔ لیکن چوتھے دن بوقت فجر آسمان سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ اس خوفناک چیخ نے ان کے پہاڑوں کے پرخچے اڑا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہاڑوں میں بسنے والے ہر جاندار چیز ہلاک ہو گئی۔ پھر زمین زوردار زلزلے اور جھٹکے سے لرزی، جس سے ہر وہ چیز جو اس کے اوپر تھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ایک ہی زوردار آواز سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اپنے نبی کے ہمراہ ایک مقام پر چلے گئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اور اونٹنیوں پر اس دردناک رات کا تذکرہ۔ دوستو، کہنے اور سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔